بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ایک مسجد میں دوسری جماعت کرانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یعنی مسجد میں نماز ہو چکی ہے با جماعت، کچھ ساتھی نماز سے رہ گئے، تو کیا وہ دوبارہ اسی مسجد میں جہاں پہ فرضی نماز ادا ہو چکی ہے جماعت کرا سکتے ہیں؟ علماء کے اندر معروف اختلاف پایا جاتا ہے اور 4 طرح کے موقف اس حوالے سے علماء میں معروف ہیں۔ پہلا موقف امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا، امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ کا، وہ فرماتے ہیں کہ مسجد میں دوسری جماعت کرانا جائز اور درست ہے۔ دوسرا موقف ہے امام مالک رحمہ اللہ کا، امام شافعی رحمہ اللہ کا اور اصحاب الرائے کا کہ مسجد میں دوسری جماعت مکروہ ہے۔ تیسرا موقف خود امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے کہ جس میں امام اور مؤذن، یعنی جس مسجد کے اندر امام اور مؤذن مقرر ہوں وہاں دوسری جماعت کروانا مکروہ ہوگا۔ اگر وہ جماعت کروا لیں تو وہ جماعت کفایت کر جائے گی۔ تو یہ جو بحث ہے امام شافعی رحمہ اللہ کی کتاب الام جلد 1 صفحہ 136 میں 137 پر دیکھی جا سکتی ہے۔ احناف کا موقف یہ ہے کہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی ایسا کرانا حرام ہوگا۔ فتاوی شامی وغیرہ میں ایسے فتاوی جات موجود ہیں۔ تو جو علماء یہ کہتے ہیں کہ مسجد میں دوسری جماعت کروانا جائز ہے، ان کے دلائل کا جائزہ لیتے ہیں۔ جو حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا یہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رأى رجلا يصلي في المسجد فقال على رجل يتجر على هذا فيصلي معه۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو مسجد میں اکیلا نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس کے ساتھ تجارت میں شریک ہوگا کہ اس کے ساتھ نماز پڑھے؟ دوسری روایت میں ہے ایک آدمی مسجد میں اس وقت داخل ہوا جب جماعت ہو چکی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس پر صدقہ کرے گا، اس کے ساتھ نماز ادا کرے؟ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کھڑے ہو کر اس کے ساتھ نماز ادا کی۔ سنن الکبریٰ بہقی کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ جو دوسرا بندہ کھڑا ہوا تھا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ حدیث کی 16 کتابوں کے اندر موجود ہے اور میں آپ کے سامنے وہ کتابیں رکھ دیتا ہوں۔ المنتقى لابن جارود حدیث نمبر 330، سنن ابی داود 574، ترمذی 220، مسند دارمی جلد 1 صفحہ 258، مسند احمد جلد 1 صفحہ 64، صفحہ 85، جلد 5 صفحہ 45، مسند ابی یعلا جلد 2 صفحہ 321، ابن حبان حدیث نمبر 436، 437، 438، طبرانی الصغیر جلد 1 صفحہ 218، 238، سنن الکبریٰ بہقی جلد 3 صفحہ 69، المحلہ لابن حزم جلد 4 صفحہ 238، مستدرک حاکم جلد 1 صفحہ 209، شرح السنہ للبغوی جلد 3 صفحہ 436، مصنف ابن ابی شیبہ جلد 2 صفحہ 322، صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 1632، نصب الرایہ جلد 2 صفحہ 57، التدوین فی اخبار قزوین للرافعی جلد 2 صفحہ 258۔ تو یہ حدیث کی 16 کتابوں کے اندر ہے۔ یہی حدیث سنن دارقطنی جلد 1 صفحہ 277 پہ موجود ہے اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور اسی حدیث کے بارے میں امام نیموی حنفی رحمہ اللہ نے آثار و سنن جلد 1 صفحہ 276 پہ لکھا اسناد صحیح، کہ اس کی سند صحیح ہے۔ ذیلی نے نصب الرایہ کے اندر جلد 2 صفحہ 58 میں لکھا وسند جید، اس کی سند جو ہے وہ جید ہے۔ اسی طرح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ الاسقلانی نے الدرایہ جلد 1 صفحہ 173 میں اس کی سند کو جید قرار دیا ہے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت جو 16 کتابوں کے اندر ہے، اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے حسن، امام حاکم، امام ذہبی اور امام ابن حزم رحمہ اللہ نے صحیح کہا۔ امام بغوی رحمہ اللہ شرح السنہ میں اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں یہ حدیث اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ جس آدمی نے ایک دفعہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی ہو اس کے لیے وہ جائز ہے کہ وہ دوسری مرتبہ دوسرے لوگوں کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کر سکتا ہے۔ اس طرح مسجد میں دوبارہ جماعت قائم کرنا بھی جائز ہے اور یہ بہت سے صحابہ کرام اور بہت سے تابعین اعظام کا موقف۔ یہ ایک دلیل تھی جو آپ کے سامنے رکھی۔ دوسری دلیل سیدنا ابو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہم سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے، بنو سالبہ کی مسجد تھی، تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے کہا جی ہم نے تو پڑھ لی ہے۔ وذاک صلاۃ الصبح، اور فجر کی نماز تھی۔ فامر رجل فاذن واقام ثم صلى باصحابہ، پھر انہوں نے حکم دیا ایک آدمی کو، اس نے اذان کہی، یعنی پہلے اذان بھی ہو گئی، تکبیر بھی ہو گئی، جماعت بھی ہو گئی، تو سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حکم دے رہے ہیں کہ اذان دو بھائی، اقامت، اور پھر انہوں نے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھائی۔ یہ روایت بخاری کے اندر معلق ذکر کی ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ فتح الباری کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں جلد 2 صفحہ 131 پہ، مسند ابی
ابی یعلا حدیث نمبر 4355 اور ابن ابی شیبہ جلد 2 صفحہ 321، سنن الکبریٰ بہقی جلد 3 صفحہ 70، مجموع الزوائد جلد 2 صفحہ 4، المطالب العالیہ جلد 1 صفحہ 118، تغلیق التعلیق لابن حجر اسقلانی جلد 2 صفحہ 276، عبد الرزاق یعنی مصنف عبد الرزاق جلد 2 صفحہ 291، طبقات المحدثین لابی شیخ جلد 1 صفحہ 402 403۔ اسی طرح کی ایک روایت ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ مسجد کے اندر جو ہے وہ داخل ہوئے، وقد صلو لوگوں نے نماز پڑھ لی تھی، پجامہ بعلقمۃ و مسروق والاسود، تو انہوں نے مسروق کو، علقمہ کو اور اسود کو جمع کر کے نماز پڑھائی۔ تو ان احادیث سے معلوم ہوا کہ مسجد کے اندر دوسری جماعت کرانا بلا کراہت جائز اور درست ہے، اور یہی موقف جو ہے وہ اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے۔ کچھ علماء مسجد میں دوسری جماعت کرانے کو ناجائز کہتے ہیں، آج ان کے دلائل کا جائزہ لیں گے۔ جو روایت میں نے آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے یہ الکامل ابن عدی کی ہے، جلد 6 صفحہ 398 جو میرے پاس اویلیبل ہے، مجموع الزوائد جلد 2 صفحہ 48، طبرانی اوسط حدیث نمبر 4739۔ البانی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو حسن قرار دیا، تمام المنہ جلد 1 صفحہ 155 میں۔ سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے اطراف سے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کرنا چاہتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر چلے گئے، آپ نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا اور پھر ان کے ساتھ نماز پڑھی، یعنی لوگوں نے مسجد میں جماعت کروا لی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ جماعت نہیں کروائی بلکہ گھر تشریف لے گئے اور گھر میں جا کے اپنے جو گھر والے تھے ان کو جمع کیا اور نماز پڑھی۔ اب سند کے اعتبار سے البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو حسن کہا ہے، تو البانی رحمہ اللہ کا اس روایت کو حسن کہنا یہ ان کے علمی غلطی ہے، کیونکہ جو حدیث کی سند ہے اس سند میں بقیہ بن ولید ایک راوی ہے جس کو اصول حدیث میں یعنی محدثین کے نزدیک وہ مدلس ہے، تدلیس کرتا ہے، یہ اصول حدیث کی ایک اصطلاح ہے تدلیس۔ تو جس سند کے اندر مدلس راوی عن سے بیان کرے، عین نون عن، تو محدثین اس بندے کی روایت کو ایکسپٹ نہیں کرتے جب تک وہ سماع کی وضاحت نہیں کرتا، یعنی حدثنا نہیں کہتا یا قالا نہیں کہتا یا سمیتو کے الفاظ نہیں کہتا۔ تو اس سند کے اندر بقیہ بن ولید جو راوی ہے وہ مدلس ہے، تدلیس و تسویہ کرتا ہے، تو اس کی روایت جو ہے وہ ایکسپٹ نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ ایک بات یہ ہوگی۔ دوسری بات سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ذکر کی جاتی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مسجد میں آئے، ابراہیم نخعی سے روایت ہے کہ علقمہ، اسود، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی طرف آئے تو لوگوں نے نماز پڑھ لی تھی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کے ساتھ گھر چلے گئے، تو انہوں نے ایک کو دائیں جانب کھڑا کیا اور ایک کو بائیں جانب کھڑا کیا اور نماز پڑھائی۔ مصنف عبد الرزاق کے اندر یہ روایت موجود ہے، جلد 2 ہے، صفحہ 409، حدیث نمبر 3883 ہے، طبرانی کبیر کے اندر 9380 نمبر پہ یہ روایت موجود، جبکہ پہلے میں نے عرض کیا کہ جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیح موقف ہے وہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تابعین کو، اپنے ساتھیوں کو دوبارہ نماز مسجد میں کروائی، وہ میں اس کا حوالہ جو ہے وہ دے چکا۔ تو یہ جو روایت ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیوں؟ حماد بن ابی سلیمان اس میں ایک راوی ہے، تو یہ مختلط راوی ہے، تو اختلاط سے پہلے کی جو روایات ہیں وہ تو ایکسپٹ کر لی جائیں گی، لیکن اختلاط سے بعد کی جو روایت ہے وہ قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ جو روایت ہے ان کی، یہ اختلاط سے بات کی ہے، تو بہرحال یہ معتبر نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو صحیح موقف ہے کہ مسجد میں دوسری جماعت کروائی جا سکتی، وہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر دیا۔ بڑی خوبصورت بات کی عبید اللہ رحمانی رحمہ اللہ نے، معراج جو ہے حدیث کی شرح ہے مشکات کی، اس کی جلد 4 صفحہ 107 پہ، فالارجح الاقوال عندنا هو انه يجوز ويباح من اتى مسجدا قد صلي فيه بامام راتب وهو لم يكن صلاها وقد فاتته الجماعه لعذر ان يصلي بالجماعه والله اعلم۔ تو فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک راجح قول یہ ہے کہ جو آدمی مسجد میں اس حال میں پہنچا کہ امام معین جو ہے اس کے ساتھ نماز ہو چکی ہے اور اس نے وہ نماز نہیں پڑھی، تو عذر کی بنا پر اس کی جماعت جو ہے وہ رہ گئی ہے، تو اس کے لیے جائز اور مباح ہے کہ وہ مسجد کے اندر دوسری جماعت کرا سکتا ہے۔ تو یہ عام آدمی کا حال ہے کہ وہ مسجد کے اندر آیا ہے اور امام صاحب وہ نماز پڑھا چکے ہیں، تو اس کی جو نماز ہے وہ رہ گئی ہے، تو وہ دوبارہ مسجد کے اندر نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو یہی موقف دلائل کی روشنی میں مضبوط اور قوی لگتا ہے کہ ایک بندہ اس کی نماز رہ گئی کسی عذر کی وجہ سے، وہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ پایا، تو وہ مسجد میں آیا تو اور ساتھی موجود تھے، تو وہ دوبارہ مسجد میں با جماعت نماز پڑھ سکتا ہے۔ شریعت اسلامی کی روشنی میں بالکل جائز اور درست ہے۔ امید ہے اللہ رب العزت آپ احباب کو دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے گا، اور ہمیں بھی دین کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔